اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ شکر اس پروردگار کا جس پروردگار نے ہمیں ماہ مبارک رمضان جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا، جس مہینے میں ہم اپنے نفس کی تربیت کر سکیں، اپنے رابطے کو خدا سے مضبوط کر سکیں اور کچھ دیر خدا کے ساتھ تنہائی کر کے خدا کے نور کو اپنے اندر جذب کر سکیں۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس ماہ رمضان کے ہر لحظے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ افراد جو اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے پروردگار کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے امام مہدی صاحب الزمان کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ ایزانمین، ہمارا موضوع گفتگو ہے سورہ دعائے افتتاح، جس دعا کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ خدا کی حمد و ثنا کے بعد، اپنے گناہوں کی بخشش کے بعد، اپنے ولیوں کے ذکر کے بعد اور ان پر درود و سلام کے بعد خدا کی بارگاہ میں اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے درخواست کر سکیں۔ اس لیے کہ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے خدا کی بارگاہ میں اپنے امام کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، کیونکہ دعا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے۔ دعا ناممکن کو بھی ممکن بنا سکتی ہے۔ کبھی بھی دعا کرتے وقت یہ مت سوچیے گا کہ میں کیا ہوں، ہمیشہ دعا کرتے وقت یہ سوچیے گا کہ جس کی بارگاہ میں میں دعا کر رہی ہوں پروردگار کتنا عظیم ہے۔ واقعاً انسان اگر اپنی پستی کو، اپنی ذلت کو، اپنی بیچارگی کو دیکھے تو وہ مناجات کے قابل نہیں ہے، لیکن جب خدا کے رحمت کو، خدا کے کرم کو، خدا کی عطاؤں کی طرف دیکھے، اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس پروردگار نے خود دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ میں نے اتنا سخی نہیں دیکھا، میں نے ایسا کریم نہیں دیکھا، میں نے ایسا عطا کرنے والا نہیں دیکھا کہ جو صرف عطا نہیں کرتا بلکہ سوال کرنے کا سلیقہ بھی سکھاتا ہے، اور صرف سوال کرنے کا سلیقہ نہیں سکھاتا بلکہ اس سوال کو پورا بھی کرتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو خدا سے اپنی امیدوں کو قوی کر لیتے ہیں۔ بڑا خوبصورت ہے ان تمام افراد کے لیے جو کہتے ہیں کہ خدا نہیں سنتا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے امن یجیب مضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون اجابت کرتا ہے جب مضطر و بے قرار اس کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اور پھر وہ اس کی مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ ضرورت ہے ماہ رمضان کی شبوں میں اپنے وقت کے امام کے لیے مضطر ہونے کی، بے قرار ہونے کی۔ ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کی ہر شب میں خدا سے مانگیں، اور مانگنا حمد و ثناء الہی سے شروع کریں۔ اس کے بعد اپنی امیدوں کو خدا پہ ظاہر کریں، اس کے بعد استغفار کریں، اس کے بعد اپنے رابطے کو خدا کے ولیوں کے ساتھ جوڑیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس کے آخری جانشین تک سب پر درود السلام بھیجیں، اور بالخصوص صلوات بھیجیں۔ کس پر؟ صاحب امر پر، کس پر؟ مہدی موعود پر، کس پر؟ یوسف زہرا پر، کس پر؟ ابا صالح پر۔ اللہم وصل علی ولی امرک القائم۔ جب ہم اہل بیت پر سلام بیچ چکے تو پھر ہم خدا سے کہتے ہیں خدایا خصوصیت سے اپنے ولی امر پر درود نازل فرما۔ القائم، امرک القائم، جو دنیا میں قائم ہے، المعمل والعدل، جن سے امیدیں وابستہ ہیں، والعدل المنتصر، اور جن کی عدالت کا زمانہ انتظار کر رہا ہے، وحفہ بملائکتک المقربین،
خدایا پروردگارا میرے مولا کو اپنے مقرب ملائکہ کے حصار میں رکھ اور ان کی حفاظت فرما. وَأَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ، خدایا روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرما. یا رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے پالنے والے، کتنی خوبصورت دعا ہے اپنے امام کے لیے پروردگارا. اور اس امام کے لیے جتنی دعا کی جائے وہ کم ہے. اسی لیے اس دعا افتتاح میں کئی فراز ہیں جس میں ہم امام کے لیے دعا کرتے ہیں. ایک اور فراز ہم کہتے ہیں اللہم اعزہ واعزز بھی. بڑا عجیب جملہ ہے. پروردگارا حضرت حجت علیہ السلام کو عزت اور اقتدار ظاہر بھی عطا فرما اور ان کو باعث عزت بھی قرار دے. وانصر ہو وانتصر بہ، خدایا ان کی نصرت و مدد فرما اور سبب نصرت بھی انہیں قرار دے. وانصر ہو نصر عزیز، خدایا ان کو زبردست کامیابی عطا فرما اور وفتح لہ فتحا یسیرا، خدایا پروردگارا انہیں فتح و کامیابی عطا فرما، لیکن یہ فتح و کامیابی آسانی کے ساتھ عطا فرما. واجعل لہ من لدنک سلطانا نصیرا، پروردگارا اور ان کے لیے اپنی طرف سے ایسا غلبہ دے دے جو ہمیشہ کے لیے کامرانی اور کامیابی کا باعث. میں چلے ایک سوال، ہم گناہ گاروں کی دعائیں کیا اثر رکھتی ہیں؟ یا تھوڑا سا میں اس سوال کو تبدیل کرتی ہوں، کیا امام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں، امام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. پتہ ہی میں یہی تو خوبصورتی ہے کہ امام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہ ہونے کے باوجود ہم امام کے لیے دعا کریں. جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ، ایک مثال دینا چاہتی ہوں، ایک چھوٹا بچہ ماں باپ کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے. بچے کا کام کرنا ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، لیکن جو بھی اس بچے کی طرف دیکھتا ہے شاباش ضرور دیتا ہے. اور اس چھوٹے بچے کے احساس کی وجہ سے ماں باپ اس سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں. مجھے پتا ہے میرے امام کو میری دعا کی ضرورت نہیں، لیکن جب انسان کے اندر معرفت پیدا ہو جائے، جب امام کے ساتھ انسان کو عشق ہو جائے، تو وہ خود سے امام کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا کچھ لوگ امام کے لیے دعا کرتے ہیں، کچھ لوگ امام کے لیے صدقہ دیتے ہیں، کچھ لوگ امام کے لیے خدمت کرتے ہیں. وہ اپنے ان اظہارات سے امام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے وجود کو احساس کرتے ہیں، مولا ہم آپ کے لیے بے تاب اور بے قرار ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو انسان امام کے لیے بے تاب ہو جائے، یہ اس انسان کی قیمتی اور انمول ہونے کی دلیل ہے. پتہ ہے ہم امام کے لیے کیوں دعا کرتے ہیں؟ ایک اور دلیل ہے، اس لیے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے، قد میں بڑا ہونے کی بات نہیں کر رہی، عظمت میں بڑا ہوتا ہے، تو خدا اس کے دل کو وسعت عطا کرتا ہے. جب اس کے دل کو وسعت عطا کرتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ دنیا کی سب سے اہم چیز کون سی ہے جس کے لیے مجھے خدا کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ مہدی موعود کا ظہور ہے، امام کی غیبت کا پردہ ہٹ جانا ہے. یقین کریں امام کے ساتھ ایک پورے عالم کی نجات وابستہ ہے. یہ یوں کہنا بہتر ہے کہ عالم کی نجات امام کے ظہور کے مرہون ہے. ایگزینمن یقین کریں جب انسان اپنے دل کو امام کے لیے مغموم کرتا ہے، جب اپنی زبان کو امام کے ذکر سے معطر کرتا ہے، جب انسان اپنی بے تابیوں کو
جو امام کے حوالے سے اس کے دل میں موجود ہے، خدا کی بارگاہ میں اظہار کرتا ہے، یہ وہ اپنی خلوت اور جلوت میں امام کے لیے دعائیں کرتا ہے، اشک برساتا ہے. تو وہ صرف عظیم امام کو وہ نہیں پکار رہا، بلکہ اپنے آپ کو بھی عظیم کر رہا ہے. یقین کرے اگر کبھی امام کے لیے ہمارے ہاتھ نہ اٹھیں تو سمجھ لیں کہ ہم پستی میں مبتلا ہیں، ہم لاپرواہ ہیں، ہم خود محوری میں مبتلا ہیں. لیکن جب ہم امام کے لیے دعا کریں تو سمجھ لیں کہ خداوند متعال نے ہمیں چن لیا ہے، خدا نے ہمیں خوشبخت بنایا ہے، خدا نے ہمارے مقام کو بلند کیا ہے. اور ایسے میں ایک جگہ روایت میں ہے کہ ائمہ مسلمین کی نصیحت واجب ہے. کیا؟ ائمہ مسلمین کی نصیحت واجب ہے. نصیحت کسے کہتے ہیں؟ پند و واعظ کو کہتے ہیں. کسی کے لیے درد دل رکھنے کو کہتے ہیں، کسی کے ساتھ دل سوزی کرنے کو نصیحت کہتے ہیں. ہمیں امام کے لیے دلسوز ہونا پڑے گا، ہمیں امام کے لیے درد دل رکھنا پڑے گا، ہمیں امام کی طرفداری کرنی پڑے گی. اور آپ کو پتہ ہے امام کی طرفداری کون کر سکتا ہے؟ جو امام کے لیے دعا کرے، اس حکومت کے لیے دعا کرے جس حکومت کا جو مرکزی کردار ہوگا. ایگزامن اس مرکزی کردار کے ساتھ لوگ عشق کریں گے، اور جب وہ حکومت کرے گا تو معاشرے میں ایسی امنیت برقرار ہوگی، ایسی ترقی ہوگی، ایسی ایگزامن کامیابیاں اس وقت ہوں گی کہ انسان سوچے گا کہ میں اب تک اس امام سے کیوں دور رہا، میں نے خدا کی بارگاہ میں کیوں نہ گڑ گڑا کر اس امام کے ظہور کو طلب کیا. ایسا 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 خوبصورت دور امام کی حکومت کا، اتنا اتنا خوبصورت دور کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا قیام ہوگا تو یہ قیام انسانوں کو خوشحال کر دے گی. بعض روایات میں ہے کہ زمین اور آسمان والے خوش ہوں گے، اور بعض روایات میں ہے کہ جو قبر میں ہوں گے وہ بھی تمنا کریں گے کہ کاش ہم دوبارہ زندگی کریں. کس لیے؟ تاکہ وہ امام کے ساتھ رہے. تو ایزانی میں کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم اتنا خوبصورت دور دیکھیں؟ کیا نہیں چاہتے کہ ہم اتنی خوبصورت شخصیت کو اپنے درمیان میں دیکھیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ اتنا خوبصورت نظام عدل دیکھیں؟ لہذا اس نظام عدل کی ابتدا ہی امام کے چاہنے والوں کی محبت سے شروع ہوتا ہے. میں نے ایک اور روایت بھی پڑھی، کہتے ہیں کہ جب امام ظہور کریں گے تو لوگ رش کریں گے کہ امام کے چاہنے والے امام سے کس قدر شدید محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کی شدت لوگوں کے دلوں پر اپنے مثبت نقش ثبت کرے گی، اور یہ امام کی حکومت کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوگی. لہذا اس دعا افتتاح میں ہم امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں اور بہت سارا درود و سلام اپنے امام کی بارگاہ میں پیش بھی کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو منتصر بنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام کا منتظر ہے اس کی مثال ایسی ہے جو رسول کے خیمے میں رسول کے ساتھ اور رسول کی خدمت میں رہتے ہوئے راہ خدا میں شہید ہو جائے. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کی قلوب کو امام کے قریب فرما، ہم سب کو عشق امام عطا فرما. پروردگار ہم سب کو امام کا دور حکومت دیکھنا نصیب فرما، اور امام کے تصدق ہماری دعاؤں کو مستجاب، ہمارے بیماروں کو شفا، ہماری زندگیوں کو سہل و آسان. اور پروردگار امام کے صدقے میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق، علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار. اور پروردگار ہماری اولاد کو امام کے لیے تیار کرنے کی ہماری بہترین تیاری، اور ہماری مرحومین کی مغفرت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.